بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. وقال تعالی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے. کوئی چیز یوں ہی اپنے آپ نہیں پیدا ہو گئی. آسمان بڑا ہے تو اللہ کے بڑا بنانے سے بڑا ہوا ہے. زمین کشادہ ہے، پھیلی ہے، وسیع ہے، لمبی چوڑی ہے تو اللہ کے بنانے سے ہوئی، اپنے آپ نہیں ہو گئی. سمندر اتھاہ ہیں، سمندر بہت گہرے ہیں، ان میں ہزاروں قسم کے خزانے ہیں تو اللہ کے بنانے پیدا کرنے سے اپنے آپ کچھ نہیں ہو گیا. ایک سوئی اپنے آپ پیدا ہوئی ہے، ایک سوئی کا نوک اور اس کے بیچ کا سوراخ اپنے آپ پیدا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. ہے چیدے خود بخود چیدے نشد، ہے آہن خود بخود تیغے نشد. فرماتے ہیں کوئی چیز اپنے آپ تیار نہیں ہو جاتی، اور کوئی لوہا رکھے رکھے ایک دن اپنے آپ تلوار نہیں بن جاتا. کسی لوہے کو تلوار یا کسی لوہے کو چھری اور چاقو بنانے کے لیے اس کی کٹائی ہوتی ہے، رگڑائی ہوتی ہے، گھسائی ہوتی ہے، دھار لگائی جاتی ہے، تب وہ تلوار یا چاقو یا چھری بنتی ہے. تو جو کچھ بنایا ہے اس جہان میں اللہ نے اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی حکمت، اپنے اندازے سے بنایا ہے. کوئی چیز آٹومیٹک نہیں بن گئی. یہی دہریہ کہلاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ چیز اپنے آپ ہو گئی. تو اللہ نے سوال کیا کہ تم اپنے آپ پیدا ہو گئے؟ کوئی اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتا. ہر پیدا ہونے والے کے لیے کوئی پیدا کرنے والا ضروری ہے. اب تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ خود اپنے پیدا کرنے والے ہو. ایسا کوئی دیوانہ، کوئی پاگل، کوئی مجنون ہی کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے ہیں. اپنے پیدا کرنے والا کس کو مانتے ہو؟ اپنے ماں باپ کو مانتے ہو تو ان کا پیدا کرنے والا. آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا کرنے والا ماننا پڑے گا کہ انسانوں کو پیدا کرنے والی کوئی غیر انسان، کوئی سب سے بڑی ہستی ہے، وہی اللہ ہے. وہی کیا ہے؟ اللہ ہے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کو سن کر ایمان لے آئے کہ ارے ہم پیدا ہو گئے اور ہاں اپنا کوئی پیدا کرنے والا آج تک نہیں مانے، آج تک نہیں سوچے، آج تک تلاش نہیں کیے. ہر پیدا ہونے والے کو اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش لازم ہے. اور یہ تلاش نہ کرنا، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، پروردگار کو، اپنے رب کو، اپنے معبود کو نہ ماننا، نہ تلاش کرنا، یہ انسان کا سب سے بدترین، سب سے بڑا جرم ہے. باتیں نہ کرو بھائی، بات کرنے کے لیے کنارے ہو جاؤ. تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، ان کا بنایا ہوا جہان ہے، ان کا بنایا ہوا یہ پورا سسٹم ہے. اس میں کوئی چیز اپنے آپ نہیں ہے. یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اس کی بھی ایک مدت ہے. جب وہ مدت پوری ہو جائے گی یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اب کوئی چیز اچانک ختم نہیں ہو جاتی. یہ مائک، اس کا یہ جو ڈنڈا ہے، یہ کچھ دنوں میں بھنگار کا حصہ بن جائے گا، لیکن ابھی چلے گا. ابھی ایسا لگتا ہے کہ 2-4 سال، 6 سال، 10 سال چلے گا. پھر جب اس میں زنگ لگ جائیں گے، سوراخ ہو جائیں گے، جھڑنا شروع ہو جائے گا تو پھر اس کو یہ چینج کر دیں گے اور اس کے بعد یہ جا کر کے بھنگار میں بک جائے گا. اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اہل ایمان کو، دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ یہ دنیا کب تک رہے گی. یہ دنیا اس وقت تک رہے گی جب تک اس دنیا میں دنیا کے بنانے والے مالک کو
جاننے والے ماننے والے باقی رہیں گے. جب تک ایمان والے باقی رہیں گے تب تک یہ دنیا باقی رہے گی. اور جب دنیا کو بنانے والے مالک کو جاننے والے ماننے والے ایمان والے باقی نہیں رہیں گے تو دنیا باقی نہیں رہ جائے گی. یہ دنیا اپنے خالق اور مالک کے نام اور ان پر ایمان، ان پر یقین، ان کی عبادت، ان کی بندگی کے بل پہ قائم ہے. پہلے ہم لوگ اپنے مدرسے کے اشتہار میں ایک شعر لکھتے تھے، کہنے کو ایک ذرے ناچید ہیں مگر تعمیر کائنات کے کام آ رہے ہم. یعنی یہ دنیا ان لوگوں کے دم قدم سے قائم ہے جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. اللہ والے، اللہ کا نام لینے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کے دین کا پرچار کرنے والے، اللہ کے دین اور اللہ کے فرمان کو اپنی ہر خواہش سے آگے رکھنے والے. ہماری ہر خواہش، ہماری ہر منشا، ہماری ہر آرزو پامال ہو جائے لیکن ہمارے مالک کا حکم پورا ہو جائے. یہ ہماری بندگی ہونی چاہیے، یہ ہماری بندگی کی شان ہونی چاہیے. ہمیں اپنا دین سیکھنا چاہیے. دین سیکھنا اپنے فرائض میں، اپنے واجبات میں، اپنی زندگی کا ایک لازمی عمل سمجھنا چاہیے کہ دین سیکھنا ہم پر لازم ہے. دین سیکھنا ہم پر لازم ہے. بھائیو، انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کی کثرت ہو جاتی ہے، جو چیز زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی وہ ناقدری شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ گرے انسانوں کی بات ہے کہ کوئی چیز زیادہ مل گئی تو اس کی ناقدری کریں. جو انسانیت کا اچھا ذہن رکھتے ہیں وہ کوئی چیز کم رہے یا زیادہ رہے، کم اور زیادہ کی بنیاد پر ناقدری نہیں کرتے. اسی لیے اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ جب لقمہ کھائے تو الحمدللہ کہے، پانی پیے تو الحمدللہ کہے، لقمہ گر جائے تو اٹھا کے صاف کر کے کھا لے، برتن کو چاٹ لے، صاف کر لے. برتن کو جب بندہ چاٹ لیتا ہے تو برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے. اور جو چند دانے رہ گئے، کچھ لقمے اس میں رہ گئے، اس کو حقیر مت سمجھو. تمہیں کیا پتا کہ برکت اسی حصے میں ہو، برکت اسی حصے میں ہو. اب یہ عمل ایک فقیر کو بھی کرنا ہے، اور اگر اللہ نے بادشاہ بنا دیا اس کو بھی کرنا ہے. ایک مزدور کو بھی کرنا ہے، مالک کو بھی کرنا ہے، ایک حاکم کو بھی کرنا ہے، محکوم کو بھی کرنا ہے، شہری کو بھی، دیہاتی کو بھی. کہ ہر مسلمان، ہر ایمان والے، ہر شریف بندے کا کام ہے کہ مالک کی روزی کی قدر کرے. کریں گے انشاءاللہ. ہمارے وہاں بہت جلدی چربی آ جاتی ہے. ایک صاحب بہت پریشان ہو گئے، برباد ہو رہے تھے، کسی اللہ والے سے ملے تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارے ہاں رزق کی ناقدری ہو رہی ہے. جب برتن دھوئے جاتے ہیں تو دانے نالیوں میں بہا دیے جاتے ہیں. جو دانہ ابھی کھائے ہو، کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ اگر بچ گیا تو اسی کو اس نالی میں بہا دیے جہاں پیشاب و پاخانہ اور ناپاک چیز بہہ رہی ہے. اگر بچ گیا تو سمجھو کہ اس کو کیا کرنا ہے. ہمارے بڑے اگر ہڈی ہے تو اس کو الگ رکھ دیتے تھے، دانہ ہے تو اس کو الگ رکھ دیتے تھے کہ پرندے چگ لیں گے. ہڈی اور قسم کے جانور چبا لیتے ہیں، کچرا کو الگ پھینک دیتے تھے. اپنے وہاں تو ایسی بے غیرتی ہے کہ جتنا کھاتے ہیں اتنا گنواتے ہیں. ہوٹلوں میں بہت برا حال ہے، شادیوں میں بہت برا حال ہے. اس لیے بھائیو، دانے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اللہ کے رزق کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کی دی ہوئی صحت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ نے سیکھنے سکھانے کا موقع دیا تو قدر کرنی چاہیے. لوگ دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آوارگی موبائل دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. ارے بھائی قدر کرو. ابھی 2 دن پہلے میں بتانا چاہ رہا تھا، 2 دن پہلے دیوری پکوا بازار کے پاس ہے، کل مفتی راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم کا بیان ہو رہا تھا. اللہ گواہ ہے، اس طرح لوگ بیٹھے تھے، کئی سو لوگ تھے، اور کسی آدمی کی نگاہ کسی طرف مڑ نہیں رہی تھی. نہ کوئی آنا نہ جانا، نہ کوئی بات چیت، نہ کوئی آواز، نہ کوئی چور و چرا. جب انسان دین کی اور دین کی بات کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی قدر کی بنیاد پر اس کو نوازتے ہیں. جو محروم ہوتا ہے ناقدری سے اور جو آگے بڑھتا ہے قدردانی سے. تو بیٹے بیٹیاں، تمہارے جو ماں باپ ہیں ان کی قدر کر لو. جو شوہر ہیں اپنی بیویوں کی قدر کر لیں.
جو بیویاں اپنے شوہروں کی قدر کریں، ایک دوسرے کا احترام کرو گے اللہ تعالیٰ سب کی عزت بڑھا دیں گے، اور ایک دوسرے کی ناقدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ سب کا چین سکون اور سب کی راحت، سب کا عیش اللہ تعالیٰ چھین لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا چھین لیں گے؟ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں سب کی قدر کریں، سب کی قدر کریں۔ تو یہ دنیا کب تک رہے گی؟ جب تک اللہ کا نام لینے والے، اللہ کو دل سے یاد کرنے والے، اور اپنی ہر جائز اور ناجائز خواہش پر اللہ کے فرمان کو اوپر رکھنے والے باقی رہیں گے۔ کہنے کو ایک ذرے ناچید ہیں مگر تعمیر کائنات کے کام آ رہے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگوں نے کہا بہت آسان ہے نا، جو بد زبان ہوتے ہیں، منہ پھٹ ہوتے ہیں، بد دماغ ہوتے ہیں، وہ سیدھا کہتے ہیں کہا کہ یہ ہے۔ جب ایک بگڑا ہوا بیٹا باپ سے جھگڑتا ہے بڑھاپے میں، تو چاہے باپ نے اپنا ایک ایک بال محنت کر کے کیا ہے رگڑ کے گرا دیا ہو، اس کی کھال لٹک گئی ہو، ہڈیاں سوکھ گئی ہوں، کمر جھک گئی ہو، لیکن جب بگڑا ہوا بیٹا بڑھاپے میں باپ سے جھگڑتا ہے تو سیدھا کیا کہتا ہے کاؤ کی ہے۔ ایسے ہی بہت سے جاہل لوگ سوچتے ہیں ٹوپی کرتا داڑھی اور یہ ہمارے جو مولوی مولانا لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ تو ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ قیامت کو روکے ہوئے ہیں، قیامت کو روکے ہوئے ہیں، یعنی اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے دین کا پرچار کرتے ہیں، اور حق کا جھنڈا اونچا کیے ہوئے ہیں، ایمان اور یقین کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں، اسی سے دنیا قائم ہے، اور قیامت ابھی آ نہیں رہی ہے، تو قیامت کو روکے ہوئے ہیں۔ لہذا بھائیو دیکھو یہ انسانی فطرت ہے کہ جو اللہ والے ہیں، سچ مچ جو اللہ کے سچے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں میں ان کی قدر، ان کی عظمت، ان کی بڑائی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ان کے، جو نہیں سمجھتے ان کے بھی۔ لوگ پیالہ لے کے کھڑے رہتے ہیں، پھونک دیجئے، کہاں پیالہ لے کے کھڑے ہیں کہ پھونک دیجئے، منقع لے کے کھڑے ہیں پھونک دیجئے، کشمش لے کے کھڑے ہیں پھونک دیجئے، پانی لے کے کھڑے ہیں پھونک دیجئے۔ کیوں؟ اللہ کی بڑائی جس دل میں آتی ہے، جو دل اللہ کو بڑا مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام دلوں میں اس انسان کی بڑائی ڈال دیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو بھائیو؟ جتنا ہم اپنے دل میں اللہ کی بڑائی کو اتاریں گے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ہماری بڑائی اتار دیں گے۔ یہ مقصد نہیں، بڑا بننا مقصد بھی نہیں ہے، یہ اوپر کا انعام ہے۔ اللہ کو بڑا ماننا اس لیے نہیں کہ لوگ ہم کو بڑا مان لیں، یہ تو بہت حقیر مقصد ہو گیا، یہ تو بہت ذلیل مقصد ہو گیا۔ اللہ کو بڑا ماننا اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو گئے دونوں جہان بن گئی۔ اللہ کو بڑا ماننا اس لیے کہ لوگ ہم کو بڑا مانیں، یہ حرام ہے۔ چھوٹا بنو، جتنا جو اللہ کا نام لے گا، جتنا جو اللہ کا نام لے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، سجدے کرے گا، تو وہ اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا اور مخلوق کی نظر میں اللہ بڑا بنا دیں گے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے، اوروں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم بڑے بننے کے چکر میں نہ رہیں، لوگ بڑا مانیں یہ انعام ہے۔ جب بڑا مانیں گے تو بات سنیں گے، بات سنیں گے، عمل کریں گے، قدر کریں گے۔ اور اگر آدمی لوگوں کی نظر میں چور ہے، لچا ہے، بے ایمان ہے، بدماش ہے، بدکار ہے، تو لوگ کہیں گے ارے ان کا منہ ہے، یہ آئیں کا ہے نا بھائی؟ اس لیے اپنی بڑائی اپنی خاطر نہیں، اپنی بڑائی اللہ کی خاطر، کہ ہم لوگوں کی نظر میں باعزت اس لیے ہوں، لوگوں کی نظر میں ہمارا وقار اس لیے ہو کہ تاکہ ہم اپنے رب کی، اپنے مالک کی، اپنے دین کی، قرآن کی، حدیث کی بات سنائیں تو وہ سنی جائے، وہ کیا ہے؟ سنی جائے۔ اسی لیے اپنی عزت بچائی جاتی ہے، اپنی آبرو بچائی جاتی ہے، اپنا دامن پاک رکھا جاتا ہے، اپنی زبان جھوٹ سے بچائی جاتی ہے، اپنی نگاہ حرام نظارے سے بچائی جاتی ہے۔ اب سن لیجئے، کسی کا پرچار سے کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے۔ دنیا میں قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، لاکھوں کروڑوں انسان جھوم جھوم کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے،
جتنے مدرسے ہیں ہر مدرسے میں حافظ لوگ رٹ رہے ہوں گے، دن بھر رٹے ہیں، مغرب بعد، عشاء بعد، فجر سے پہلے، فجر بعد، پورا دن۔ جتنے مدرسے ہیں ہر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے، اور جن کو اللہ نے پہنچایا ہو، حرم شریف میں لاکھوں قرآن پاک کے نسخے رکھے ہوئے ہیں، لاکھوں۔ اور یہاں کی طرح نہیں ہے کہ لوگ مسجد میں جا کے گپ کرتے ہیں، وہاں کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اللہ کے گھر میں گئے، مسجد میں گئے، 2 منٹ باقی ہے، ہر جگہ قرآن پاک بھرا پڑا ہے، جلدی سے الماری سے نکالے اور پڑھنے لگے۔ 2 منٹ موقع مل گیا تو ایک صفحہ آپ نے پڑھ لیا، ایک صفحہ بھی پڑھ لیا تو 5000 نیکیاں مل گئی۔ اور ایک نیکی اتنی عظیم ہے کہ کل قیامت میں اس ایک نیکی کا دینے والا کوئی نہیں ملے گا، نہ باپ بیٹے کو دے گا، نہ بیٹا باپ کو دے گا، اس لیے کہ ہر ایک نفسی نفسی میں پڑا ہوگا، ہر ایک نفسی نفسی میں پڑا ہوگا۔ تو بھائیو، اللہ کا کلام اتنی عظیم دولت ہے کہ جتنا موقع ملے اس کو پڑھا جائے، جتنا موقع ملے اس کو پڑھا جائے۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے، اس کے بعد بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے الجامع الصحیح، اس کا نام ہے۔ پوری دنیا میں قرآن پاک کے بعد بخاری شریف حدیث شریف کی سب سے اونچی کتاب ہے، ہر ایمان والا اس کا نام سنتا ہے۔ وہ مقام ان کو ایسے نہیں مل گیا، ہر حدیث کے لیے انہوں نے نیا غسل کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اور ایک بار کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اچھا، چالاک لوگ بھی، مکار لوگ بھی عجیب ان کو چالیں معلوم ہوتی ہیں۔ کسی جیب کترے کو اور کسی چور کو معلوم ہو گیا کہ جو ہے ان کے پاس پیسہ ہے، بس اس نے جھوٹ شور مچا دیا کہ میرا پیسہ کھو گیا ہے، میرا پیسہ چوری ہو گیا ہے۔ اب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، تلاشی ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دھیرے سے وہ پیسہ کشتی میں بہت ہی بچا کر کے دھیرے سے پانی میں گرا دیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنی بڑی رقم پانی میں ڈبو دیا؟ کہا کہ جب اس نے ایک سازش کیا، ایک پلاننگ کیا اور مجھ پر داغ لگانا چاہا چند روپیوں کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے، تو اب یہ ہوا کہ تلاشی ہوگی۔ اگر تلاشی ہوتی، میرے پاس رقم مل جاتی، تو یہ بحث بعد میں ہوتی کہ یہ اس کا پیسہ ہے کہ میرا پیسہ ہے، لیکن شک کے دائرے میں آ جاتے، فریق بن جاتے، اور ایک مقدمہ ہمارے نام آ جاتا کہ انہوں نے پیسہ چرایا تھا، ان پر پیسہ چرانے کا الزام ہے۔ پھر میں جو اللہ کے حبیب کا کلام سناتا ہوں اور جو حدیث کی روایت کرتا ہوں، اس پر شک ہو جاتا۔ میری روایت پر داغ نہ آنے پائے، پیسہ روپیہ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس طرح بھائیوں، فرشتوں سے زیادہ مقدس انسانوں نے اللہ کے حبیب کے کلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ جنہیں اندازہ تھا 1,000 کلومیٹر، 1,000 کلومیٹر ایک حدیث کو سننے کے لیے سفر کرتے تھے۔ لہذا بھائیوں، جو آج اللہ نے انہیں نوازا ہے کہ ہزاروں سال ان کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں انسان آج ان کا نام لے کر ہر بار نام کے ساتھ دعا دیتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ بڑائی دلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو بھائیوں، جو حقیقی بڑائی، حقیقی عزت، حقیقی مقام کسی کو ملے گا، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے قبولیت کے بعد ملے گا۔ لہذا سب سے جو بڑی فکر ہے میں ہونی چاہیے، سب سے بڑا جو غم ہونا چاہیے، سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارا ہونا چاہیے، وہ کیا بھائی؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے کہ نہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے کہ نہیں؟ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور شعر سنایا جاتا ہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ بڑے سے بڑے آئے اور چلے گئے، بڑے سے بڑے آئے اور چلے گئے، یہ مسافر خانہ ہے، یہاں کسی کو رہنا نہیں ہے۔ اب سفر میں جو جتنا صحیح وقت گزارتا ہے، وطن میں آ کے اس کی اتنی ہی قدر ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی کمانے گیا اور وہاں شراب کباب میں عیاشی بدماشی میں لگ گیا اور قرض لے کے
گھر واپس آیا ہے تو گھر پہ کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، نہ پڑوسی چاہتے ہیں، نہ رشتہ دار چاہتے ہیں، نہ آل اولاد چاہتی ہے۔ اور ایک آدمی سفر میں گیا، خوب محنت کیا، خوب کمایا، خوب بٹورا، اور آ کر کے مکان بنایا، گاڑی لیا، شادی کیا، کاروبار کیا، تو ہر جگہ سلام ہو رہا ہے، بیوی بچے بھی وقت سے پہلے بستر اور کھانا لگا کے تیار ہیں، ہے نا بھائی؟ تو یہ دنیا کمانے کی جگہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو کھیتی جو جتنی آباد کرے گا، کھیتی پر جو جتنی محنت کرے گا، اتنی بہترین فصل پیدا کرے گا، اتنا بہترین وہ اس سے غلہ اگائے گا، فائدہ اٹھائے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہوشیار وہ ہے جو یہاں سے اپنی آخرت کا توشہ بنا لیں۔ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسلام جو اللہ کا دین حق ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ تمہیں ثواب ملے گا جب مسجد میں بیٹھ کر تسبیح لے کے اللہ اللہ کرو گے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو گے، اس کا بھی ثواب ہے۔ باہر نکل کے راستے پہ چلتے ہوئے کہیں نظر غلط اٹھ رہی تھی، آپ نے نظر بچا لیا، یہ راستہ چلتے ہوئے آپ نے بڑا ثواب کما لیا۔ راستے پہ کوئی تکلیف دہ چیز پڑی تھی، آپ نے اسے پیر سے ٹھوکر مار کے راستے سے ہٹا دیا، فرمایا کہ آپ ایمان والے ہیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق من الایمان، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمانی عمل ہے۔ دل میں ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک آپ کو دھیان ہے، تب آپ لوگوں کی راحت کا خیال کر رہے ہیں، لوگوں کی راحت کا خیال کر رہے ہیں۔ کسی بھٹکے کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے، کسی کا بوجھ اٹھا دینا صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا صدقہ ہے۔ اب تو وہ زمانہ نہیں ہے، پہلے کے زمانے کے حساب سے مثال دی گئی کہ ایک آدمی کنویں سے پانی نکال رہا ہے، اور مان لیجئے ڈول وہ کھینچ نہیں پا رہا ہے، کوڑی چلتی تھی نا اپنے ہاں، اردو میں ڈول کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی کوڑی سے پانی نکالنا چاہ رہا ہے اور وہ نکال نہیں پا رہا، آپ نے اس کا مدد کر دیا، آپ نے مدد کر دیا، یا خود نکال رہے تھے اور ایک آدمی پانی لینے آیا تو اپنی بالٹی اس کی بالٹی میں آپ نے پلٹ دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، اپنے شر سے بچا دینا صدقہ ہے۔ مذاق اڑانے کو دل کہتا ہے، عیب نکالنے کو دل کرتا ہے، چغلی کرنے کو دل کرتا ہے، جھگڑا لگانے کے لیے ایک چاہت پیدا ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، حساب لو کہ یہ ایک جرم ہے، ایک گھٹیا حرکت ہے، ایک کمینہ قدم ہے یہ، کہ میں دو بھائیوں میں توڑ پیدا کر دوں، میں کسی کے دل میں میل پیدا کر دوں۔ یہ جنتیوں کا کام نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا جہنمی لوگ ہیں جو پیاروں میں دوری پیدا کرتے ہیں، المفرقون بین الاحبہ، جو پیاروں میں جدائی ڈالتے ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ النمام البشعون بالنمیمہ، جو چغلیاں کرتے ہیں جہنمی لوگ ہیں، جو توڑ پیدا کرتے ہیں جہنمی لوگ ہیں۔ اور جنتی کون ہے؟ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، کہ وہ ایسی شکل، ایسا لباس، ایسا رہن سہن، ایسی بولی بھاشا اور ایسا طور طریقہ اپنائیں کہ جب وہ بات کریں تو کہیں نہ کہیں سے اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا ذکر آ جائے، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ جنتیوں کی پہچان بتائی گئی، جنتیوں کی پہچان۔ تو آپ کو ثواب لینے کے لیے ہر دم مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں ہیں، جس حال میں ہیں، آپ ثواب کما سکتے ہیں۔ آپ شادی کر رہے ہیں، اسی شادی میں آپ نے نیت کر لیا کہ ہم جہاں تک ہو سکے گا اس میں حرام کاری نہیں ہونے دیں گے، بے پردگی نہیں ہونے دیں گے، کوئی ہم مانگ نہیں کریں گے۔ جیسے جب افسر ہم سے رشوت لیتا ہے تو ہم کو برا لگتا ہے کہ سرکار نے اس کو نوکر رکھا ہے، ہمارے کام کے لیے اس سرکار نے اس کو ملازم رکھا ہے، اور یہ پاور پا کر کے ناجائز ہم سے رقم ایٹھ رہا ہے۔ تو جب سرکاری افسر رشوت لیتا ہے تو ہم کو برا لگتا ہے، ہم اس کو ڈاکو اور ایک خوخار آدمی سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ہم بیٹی والے کو دباتے ہیں، اور بیٹی والے سے جب ہم بیٹی والے سے جہیز کے نام پر اس کا خون نچوڑتے ہیں، تب ہم نہیں سمجھتے کہ یہ رشوت ہے، یہ بھی بدترین رشوت ہے۔ بھائیو، ایک حدیث پاک سناؤں آپ کو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا
کہ ایک ایمان والے کی قیمت سارے جہان سے بڑھ کے ہے. ایک ایمان والے کی قیمت کیا ہے؟ سارے جہان سے بڑھ کے ہے. اب ایک ماں باپ نے ایک بیٹی کو پیدا کیا، پرورش کیا، تعلیم دیا، اچھی تربیت کیا، اچھا ہنر سکھایا، سب کچھ سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، کھانا بنانا سکھایا، کپڑا سلنا سکھایا، گھر کی صفائی ستھرائی سکھائی، بولی بھاشا سکھایا، ادب احترام سکھایا، سب کچھ سکھانے کے بعد اب آپ کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کے ہنر سے، اس کی نیکی سے، اس کی شرافت سے، اس کی زندگی سے ہر طرح کا فائدہ اٹھائیے. آپ کی نسلیں اس کے ذریعے آگے بڑھیں گی. اگر بیویاں نہ ہوں تو لوگ اپنی چند سال کی عمر گزار کے مر کھپ جائیں گے، نام نشان ختم ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. یہ اتنے نیک تھے کہ یہ چاہ رہے تھے شادی ودی نہ کریں تاکہ نماز روزہ دین کا کام کرنے کا خوب موقع ملے. ان کی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں ہیں، انہوں نے کہا میرے بھائی ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا. اگر بیٹا پیدا ہوا اور انتقال ہو گیا، اولاد پیدا ہوئی اور انتقال کر گئی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں گے، اور اگر اولاد زندہ رہی تو تمہارے لیے ذکر خیر کا باعث ہے، تمہارے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیاں تمہارے کھاتے میں پہنچتی رہیں گی. انہوں نے منع فرمایا. حضرت عثمان بن مطعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ حضرت اجازت دے دیجئے، ہم شادی کرنا نہیں چاہتے. آپ نے فرمایا نہیں، شادی کرو. تم میں بہترین وہ ہیں جو شادیاں کرتے ہیں، اور بدترین بہت ہی کمینے لوگ ہیں جو شادیاں نہیں کرتے. جو شادیاں نہیں کرتے وہ سماج کا ناسور ہیں، اور وہ دم بریدہ ہیں، ان کی نسل ختم ہے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، مرنے کے بعد درود پڑھنے والا نہیں رہے گا، مرنے کے بعد ایک نیکی کو ترسیں گے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے اور نیک اولاد دیں گے، مرنے کے بعد بھی اتنا ثواب کا ذخیرہ پہنچے گا کہ بندہ اپنے ثواب کو دیکھ کر چکرا جائے گا، حیرت سے کہے گا یا اللہ میں تو اتنا نیک نہیں تھا، اتنا سارا ثواب کہاں سے میرے کھاتے میں ہے. تو اللہ کی طرف جواب آئے گا بدعائی ولدکما لکما، تمہاری جو اولاد تمہارے پیچھے تھی وہ تمہارے حق میں دعائیں کرتی رہتی تھی. اس لیے نیک اولاد، دیندار اولاد، شریف اولاد ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، زمین جائیداد سے بڑھ کر اور ہر طرح کے مال اور سرمایہ سے بڑھ کر سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ نیک اولاد ہے. تو جن ماں باپ نے پرورش کر کے، تعلیم دے کر کے، ہر طرح کا ہنر سکھا کر کے، ہر طرح کی نیکی اور پارسائی سکھا کر کے، دو بول کے بعد ہمارے حوالے کر دیا، اب ہم اس کو سزا دیتے ہیں کہ اب اپنی چارپائی، اپنی مسحری دو، تب ہمارا بیٹا اور تمہاری بیٹی اس کو پر سوئیں گے. گاڑی دو تب ہمارا بیٹا اور تمہارا داماد اس پر چلے گا. واشنگ مشین دو تب ہمارے گھر کے گندے کپڑے اس پر دھلے جائیں گے. پنکھے اور کولر دو تب جو ہے اس کے ہوا سے آرام پائیں گے. بھائیوں، کہنے کو اور بظاہر یہ جو جھوٹی آنکھ ہے یہ تو دیکھتی ہے عزت، لیکن صحیح معنوں میں یہ بہت ہی کھلا ہوا لوٹ ہے، بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے، اور انسان کی اپنی تذلیل ہے، اپنے ہاتھوں اپنے کو ذلیل کر رہا ہے. ایک بیٹا ہے اور آپ کو موقع ملا تو ایک بیٹے کی شادی کے نام پر آپ نے پورا رشوت کا بازار لگا دیا کہ گاڑی کھڑی ہے جہیز میں آئی ہے. جہیز کا مطلب کیا کہ بیٹی والے نے دیا، ارے تم اس کو دیتے کہ زندگی بھر پیدائش سے لے کر جوانی تک اس کی پرورش، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی دیکھ ریکھ، دوا علاج، اس کا ہر ناز انداز سب کچھ ماں باپ نے برداشت کیا ہے. اب تمہارے حوالے کر رہے ہیں. انعام تو تمہیں دینا چاہیے، تحفہ تمہیں دینا چاہیے، لیکن چونکہ یہاں گمراہوں کی بستی ہے، گمراہوں کا راج ہے، بے غیرتوں کا دور ہے، تو الٹا گاڑی بھی اس کی، گھوڑا بھی اسی کا، چارپائی بھی اسی کی، پنکھا بھی اسی کا، اور برتن بھی اسی کا، جوڑا جامہ بھی اسی کا، مٹھائی تک اسی کی. اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، مٹھائی کہتے ہیں 2 کنٹل چاہیے اور ایسی ویسی چاہیے. بھائیوں،
اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے ہم سب، میں کسی کو فرد کو نہیں کہتا ہوں، کسی فرد کو کہنا اسٹیج پر حرام ہے۔ بات سن لیجئے، یہاں جو بات ہو رہی نا، مسئلہ سن لیجئے بہت دھیان سے۔ یہ جو عام بیان ہے، عام بیان کرنا اور کسی ایک کو نشانہ بنانا یہ حرام ہے۔ یہ بات جو ہو رہی ہے وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، پوری امت کے لیے، ہر انسان کے لیے ہو رہی ہے۔ کسی ایک کو نشانے پہ رکھ کے کسی ایک سے کہنا ہو تو تنہائی میں کہنا، کسی ایک کو کہنا اور مجمع میں کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ ان کے گھر بول رہے ہیں، ان کے گھر شادی ہے تو ان کو کہہ رہے ہیں، اپنے کو بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں اور ہر امتی کو کہہ رہے ہیں، ہر شریف انسان کو کہہ رہے ہیں کہ جو بیٹی دے رہا ہے اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا۔ حدیث شریف سن لو، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب کسی کا بچہ، بیٹا یا بیٹی، یاد رکھو اسلام کی نظر میں ولد کہتے ہیں اولاد کو، اور اولاد کیا ہے؟ بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے۔ یہ ہمارے وہاں بریوں میں اور بے ایمانوں میں اور لالچیوں میں فرق ہے بیٹا بیٹی میں، ورنہ اسلام کی نظر میں بیٹا بیٹی ایک ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹی دیا، اس نے بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں کیا کہ بیٹے کو اور نگاہ سے دیکھے، بیٹی کو اور نگاہ سے دیکھے، فرق نہیں کیا، بیٹی کو رسوا نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا، اور بیٹے کو اس سے بڑھا چڑھا کے نہیں رکھا، برابری رکھی، تو یہ بیٹی اسے جنت دلائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے طفیل، ان کی بہترین تربیت، ان کے ساتھ حسن سلوک کے طفیل اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کی اولاد انتقال کر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ان سے کہلواتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، تم نے فلاں کے بچے کو اس کو وفات دے دیا، اس کی جان نکال لیا؟ کہتے ہیں ہاں یا اللہ آپ کا حکم تھا۔ کہتے ہیں تو اس کے دل کے ٹکڑے کو تم لے آئے؟ کہتے ہیں ہاں یا اللہ آپ کا حکم تھا۔ کہتے ہیں پھر اس نے کیا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھا کہ ہم بھی اللہ کے، ہماری اولاد بھی اللہ کی ہے، وہ جو چاہیں لے لیں، جو چاہیں چھوڑ دیں، مالک کو حق ہے جو چاہے رکھے، جو چاہے واپس لے لیں۔ کہتے ہیں میری مدنی نے کیا کہا انا للہ پڑھی، آپ کی تعریف کیا، کہا کہ پھر میرے اس بندے کے نام جس نے اتنے صدمے میں صبر کیا اور میرے فیصلے کو قبول کیا، اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو، اس کا نام لکھو بیت الحمد، تعریف والا گھر۔ یعنی جو بندے نے اس تکلیف کے دوران بھی میری تعریف کو نہیں چھوڑا، اس کے انعام میں اس کو جنت میں گھر دے دو۔ تو دیکھو اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا کہ واقعی اولاد جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہی لفظ نکلواتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا، اس کے پاس سے لے آئے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو آپ کا حکم تھا، آپ کی تقدیر تھی، آپ کا فیصلہ تھا، تو وہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب جو اپنا جگر کا ٹکڑا ہمیں دے رہا ہے، ہم اس سے بیڈ بھی لے رہے ہیں، اس سے گاڑی بھی لے رہے ہیں، اس سے پنکھا اور کولر بھی لے رہے ہیں، اب تو اے سی کا رواج ہو گیا، اب تو کیا یہ انورٹر بھی لے رہے ہیں، مٹھائی بھی لے رہے ہیں، واشنگ مشین بھی لے رہے ہیں، تو جان بھی لے لو۔ مولانا نے ابھی اس دن سنایا کہ میر تقی میر کی صاحبزادی اکلوتی تھی اور بہت ناز سے انہوں نے پالا تھا، اور اکلوتی بیٹی تھی، تو چاہا اچھے گھر بیاہ دیں، بڑے مشکل سے کوئی گھر ملا، ان بدماشوں نے، بے ایمانوں نے، بے غیرتوں نے اتنی مانگ کر دیا کہ میر تقی میر جو نامی گرامی شاعر تھے، انہوں نے اپنا گھر، اپنا اثاثہ بیچ کے شادی کر دیا اور یہ بات چھپا لیا۔ بیٹی سے کہا کہ شادی ہوگی، بھیڑ بھاڑ ہوگی، ایک اچھا گھر کرائے پر لے لیتے ہیں، شادی آرام سے گزر جائے۔ اور حقیقت یہ تھی کہ اپنا وہ چھوٹا گھر بیچ چکے تھے شادی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بیٹی جوڑا جامہ کے ساتھ، سب کچھ کے ساتھ رخصت ہوئی، تو جب شوہر آیا ملنے، تو لڑکی نے اچھا، اس کے بعد جو ہے ابھی رخصتی سے پہلے ہی جب وہ تھوڑا سا ملنے ملانے کے لیے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ایک عورت نے لڑکی سے کہہ دیا کہ تم تو رخصتی کے وقت جا رہی ہو اور رو رہی ہو، تمہارا باپ زندگی بھر روئے گا۔ اب اس کو صدمہ ہوا کہ میرا باپ کیوں زندگی بھر روئے گا، باپ تو بہت خوش ہے، بہت خوشی خوشی اس نے رشتہ تلاش کیا ہے اور سب کچھ انتظام کیا ہے۔ کہا تمہارے لیے تمہارے باپ نے اپنا گھر بیچ دیا ہے۔ کہا نہیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ شادی میں ضرورت ہے اس لیے بڑا مکان کرائے پر لے لے رہے ہیں۔ کہا نہیں،
اور مجبوری میں بیچ دیا ہے، اور شادی کا انتظام ہو نہیں پا رہا تھا، اس لیے مکان بیچ دیا ہے۔ اب لڑکی کو بہت تکلیف تھی، جب گھر گئی اور شوہر سامنے آیا تو اس نے کہا کہ جو سامان تم کو ملا ہے انہی سامانوں کے پاس جاؤ، تم نے سامانوں سے شادی کیا ہے، رشتہ کیا، مجھ سے نہیں۔ تمہارا رشتہ، تمہارا محبوب، تمہارا مطلوب اور تمہاری چاہت، یہ وہ سامان ہیں جن کی خاطر میرے باپ نے اپنا گھر بیچا ہے، تم میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرو۔ بہرحال جو بھی شکل بنی، اسی رات بیٹی کا انتقال ہو گیا، اسی رات بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ میر تقی میر نے وہاں اپنی بیٹی کے جنازے کو دفن ہونے کی بھی اجازت نہیں دی، کہا وہاں سے واپس لے آئے کہ اتنے کمینوں میں، اتنے ذلیلوں میں، اتنے بے غیرتوں میں ہم اپنی بیٹی کو دفن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو بہرحال پھر میر تقی میر نے اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کر کے، جنازے کو سامنے رکھ کر کے ایک بڑا دردناک شعر کہا، مولانا بھی 2 دن پہلے سنائے تھے واقعہ۔ اب آیا دھیان اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولا تھا میں سامان شادی میں۔ اگر میں جان جاتا کہ اسی رات تیرا انتقال بھی ہونا ہے تو ان بیمانوں کا کفن بھی میں نہ دینے دیتا، میں کفن بھی ساتھ ساتھ بھیج دیتا۔ تو بھائیو، جب کسی چیز کا حساب نہیں ہوتا، بات سمجھیے اچھی طرح، اگر ایک بیماری ہم کو لگ گئی، بخار ہو گیا، پھر وہ ٹائیفائڈ بن جاتا ہے، پھر وہ اندر کی بیماریاں بن جاتی ہیں، اس کے بعد جب چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہے اور چارپائی پہ گر جاتے ہیں تو 3 دن میں لاش یعنی اسپتال سے واپسی ہو جاتی ہے۔ کسی بھی بیماری کا جب جائزہ نہیں ہوتا، دیکھ ریکھ نہیں ہوتی، اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، تو بیماری اندر اندر سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ بیماری موت کی ابتدا ہے، ہر بیماری کی انتہا موت ہے اگر اس کا علاج نہ ہو جائے۔ تو بھائیو تعجب نہ کرو، چونکہ ہم لوگ اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے، اس لیے ہم کو برائی نظر نہیں آتی۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ، ان کا کہنا ہے کہ جس راستے سے آپ چلیں گے اس کے تنکے بھی نظر آئیں گے، اور جس راستے پہ نہیں چلیں گے اس کے پہاڑ بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے، حساب کتاب ملائیں گے، اپنی کمی کوتاہی دیکھیں گے، تو ہم کو لگے گا کہ ہم تو بہت اندر سے اجڑ چکے ہیں، اندر سے ہم ویران ہو چکے ہیں، نہ ہمارا اخلاق باقی ہے، نہ عقیدہ باقی ہے، نہ یقین باقی ہے، نہ حیا باقی ہے، نہ شرافت باقی ہے، نہ اپنے بھائیوں کی ہمدردی باقی ہے، نہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک باقی ہے، نہ وفا باقی ہے، نہ اخلاص باقی ہے، لگے گا ہم اجڑ چکے ہیں۔ اور جب یہی کوئی ایمانداری سے کسی اللہ والے سے ہاتھ ملاتا ہے اور بیعت ہوتا ہے اور اپنے اعمال اور اپنے اندر کی کیفیات کو بتاتا ہے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کیا بتاؤں کتنی مشکل سے یہ بن پاتا ہے دل۔ تو اللہ کا یقین اس دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ کا عشق پیدا ہو جائے، اسلام کی عظمت اور اسلام کی تعلیمات کی بڑائی ہمارے دل میں نقش ہو جائے، اور ہماری زندگی میں اسلامی اعمال داخل ہو جائیں، اسلامی اخلاق داخل ہو جائیں، برائی نظر آنے لگے۔ ایک آدمی برا ہے، کہتا کیا ہوا، ہم کیسے خراب ہیں، برائی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ابصر الناس من کانا بعیوب نفسی بصیرا، سب سے بڑا نگاہ والا وہ ہے جسے اپنا عیب نظر آ جائے، جسے اپنا عیب نظر آ جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ نگاہ عطا فرمائے جو ہمیں اپنے عیوب دکھا دے، ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم ٹھیک ہو گئے دنیا ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہوتا کیا ہے، میں بول رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تو بول کے میری چھٹی ہو گئی، میرا کام ہو گیا، نہیں، میرا اپنا بھی اتنا ہی کام ہے جتنا کسی سننے والے بھائی کا کام ہے، بلکہ زیادہ کام ہے۔ اور ہمارے بڑوں نے سکھایا کہ بولنے والا خالی یہ بولنے کی مشق کر کے اپنے آپ کو بڑا آگے نہ سمجھے، فرماتے ہیں اگر تو بات کر رہا ہے اور تو خود اپنی بات پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو تیری بات کے ذریعے اصلاح کی امید کم ہو جاتی ہے، یعنی یہ بول یہاں سے آگے آواز پہنچ رہی ہے، لیکن اگر انہی کانوں میں نہیں پہنچ رہی ہے اور اس دل تک نہیں پہنچ رہی ہے تو آگے پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہر بولنے والا، ہر سننے والا اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ جو ہم بول رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، اس کا یقین بھی نصیب فرمائیے، اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیے، دنیا آخرت میں اس کی خیرات و برکات بھی عطا فرمائیے۔
تو بھائیو خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی اور صحت عطا فرمائی، جوان فرمایا، اور اب آگے ایسا موقع عطا فرمایا کہ یہاں سے اگلی نسل کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ سب اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، پھر بیٹے عطا فرمائے، پوتے عطا فرمائے، نواسے عطا فرمائے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو۔ بھائی ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر دوں، وقت ہو گیا مولانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے بیٹوں کو انہوں نے جمع کیا اور فرمایا تم سب اب کئی ایک ہو، شادی کے قابل ہو گئے ہو، اگر تم راضی ہو تو میں تمہاری شادی کر دوں۔ بات سنو بھائی، شادی ضروری ہے، جیسے کھانا انسان کے لیے ضروری ہے، پینا انسان کے لیے ضروری ہے، سونا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اچھا بتاؤ، اگر کبھی چارپائی پہ سونے کا موقع نہیں ملتا ہے تو آدمی گاڑی پہ نیند آتی ہے نہیں آتی؟ بیٹھے بیٹھے نیند آتی کہ نہیں آتی؟ گاڑی چلاتے ہوئے بھی نیند آتی ہے۔ نیند تو اپنا حصہ لے لیتی ہے، چاہے ہم کو موقع ملے تو آرام سے سو لیں انسان کی طرح، اور موقع نہ ملے تو جہاں رہیں گے وہیں نیند آ جائے گی۔ کتنے ایکسیڈنٹ تو اونگ کی وجہ سے آتے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو جیسے کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، سونا انسان کی ضرورت ہے، چلنا پھرنا انسان کی ضرورت ہے، اسی طرح شادی بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اس میں اچھے برے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنا جس طرح کھانا ایک برا آدمی کھاتا ہے، اسی طرح نیک بھی کھاتا ہے۔ جیسے سچا آدمی کھاتا ہے، اسے جھوٹا بھی کھاتا ہے، کوئی فرق ہے؟ اسی طرح شادی ہر انسان کی ضرورت ہے، بلکہ نیک آدمی کو زیادہ ضرورت ہے۔ برا آدمی کہیں منہ مار لے گا اتنا ریئیکشن نہیں ہوگا، نیک آدمی سے غلطی ہو جائے گی زیادہ ریئیکشن ہوگا۔ بات سمجھ رہے بھائی؟ نیک آدمی کو زیادہ ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ برے لوگ ادھر ادھر غلطیاں کر کے وہ ان کا احساس مر جاتا ہے، اور جو پرہیزگار ہیں چونکہ وہ اپنی طاقت، اپنی نگاہ، اپنا خیال سب محفوظ کیے ہوئے ہیں تو انہیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک بار ایک مولانا صاحب نے دوسری شادی کر لی تو ایک نوجوان مذاق اڑا رہا تھا، تو میں نے کہا کمبخت، نہ تیری نماز، نہ روزہ، نہ داڑھی، نہ ٹوپی، نہ کرتا، نہ کوئی سنت، تو یہ دوسری سنت کیسے پوری کرے گا؟ دوسری شادی کی سنت جو مولانا لوگ ہر سنت پہ عمل کرتے ہیں وہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ بہرحال انہوں نے جمع کیا اپنی اولاد کو، کہا دیکھو اگر تم چاہو تو تمہاری شادیاں کر دوں، اور نہ کرو گے تو تم جانو، لیکن یاد رکھو کہ جو آدمی زنا کرتا ہے، یعنی برے ناجائز راستے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، اسلام کا نور اس سے چھن جاتا ہے، اسلام کا نور اس سے چھن جاتا ہے۔ اب یہیں سے سمجھ میں آیا کہ بہت سے نوجوان لڑکے جو آج شادی کے لیے اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، بہت سی نوجوان لڑکیاں جو شادی کی خاطر گندے عشق کے چکر میں اپنا دین، ایمان، اپنی ملت سے غداری کرتی ہیں، لگتا ہے کہ ان کی پاک دامنی پہلے سے محفوظ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ جو زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نور ایمان چھین لیتے ہیں، پھر اللہ چاہیں تو واپس کر دیں اور چاہیں تو واپس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائیو، زنا سے بچنا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ جسے اپنا ایمان بچانا ہو وہ اپنا دامن بچائے، دامن ناپاک نہ ہونے دے، ایسا ماحول نہ بننے دے، ایسے ماحول میں اپنی اولاد کو جانے نہ دے، ایسی یونیورسٹی میں، کالج میں، ایسے اسکول میں، اور ایسی مارکیٹ میں، اور ایسے ساتھیوں میں اپنی اولاد کو جانے نہ دے جہاں ان کا دامن داغدار ہونے کا ڈر ہو، جہاں ان کی آبرو لوٹنے کا ڈر ہو۔ اگر زنا ہوا تو ایمان پر خطرہ بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو شادی کے قابل ہو گئے ہو، شادی چاہو تو میں شادی کر دوں، اور اگر انکار کرو گے تو بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ جس کی شادی نہ ہو یا شادی شدہ ہو اور بگڑا ہوا ہو، اگر زنا کرے گا تو اس سے نور اسلام اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، پھر اللہ کی مرضی واپس ہو۔ جیسے ایکسیڈنٹ ہوا تو کبھی آدمی مر جاتا ہے اور کبھی چوٹ کھا کے بچ جاتا ہے نا بھائی؟ اس لیے ہمیں شادی کو عبادت سمجھنا چاہیے، اللہ کے حبیب کی اور سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت سمجھنی چاہیے۔ اسی سے ہماری نسل آگے بڑھتی ہے، ہمارا ذکر خیر باقی رہتا ہے، آخرت کا ذخیرہ ہوتا ہے، آخرت کا ذخیرہ ہوتا ہے، انسانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور جو بھائی، جو باپ
جو ماں، جو گھرانہ اپنی چہیتی، اپنی لاڈلی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہمارے حوالے کرتی ہے، وہ ہماری ہمدردی کے لائق ہیں، نہ اس کے کہ ہم اپنی مانگ کے بوجھ میں ان کو پیس دیں اور ایک رشوت خور بن جائیں۔ جب افسر سائن کرنے کے لیے رشوت لیتا ہے تو ہم کو برا لگتا ہے، لیکن جب نکاح نامے پہ لڑکا لڑکی دونوں رشوت سائن کرتے ہیں اور اس نکاح کے نتیجے میں ہم بہت کچھ وہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں، اس وقت ہم کو شرم نہیں آتی۔ بھائیو، یہ بھی شرم کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتے، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتے۔ ہم کو بھی حق بات سے نہیں شرمانا چاہیے۔ اگر دینا چاہیے تو لڑکے والوں کو لڑکی والے کو دینا چاہیے، لڑکی والے لڑکے والے کو دیں، یہ بہت ہی جبر کی بات ہے، زبردستی کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے اور بہت ہی سنگ دلی کی بات ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں بھائیو، جہیز کو ختم کر کے اسلامی جو شریعت میں میراث کی تقسیم کا معاملہ ہے وہ آگے کرنا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں میں جو زندہ رہیں گے ہماری میراث ان میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی۔ جہیز کام نہیں آتا ہے، میراث کا حصہ بہت کام آتا ہے، میراث کا حصہ بہت کام آتا ہے۔ 10-10 لاکھ لوگ رک گئے جھومر میں، جھامر میں، یہ یان توران میں برباد کر دیتے ہیں، اور شادی کے بعد اگر کوئی گاڑھا وقت آتا ہے تو وہی لڑکی بیچاری کیا بھیک مانگتی پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اپنے دین کا احترام نصیب فرمائے، اپنے حبیب کی سنت پر عمل ہمیں نصیب فرمائے، اور تمام خرافات سے، تمام ان گناہوں سے جو ہمیں آخرت میں رسوا کرنے والے ہیں، دنیا میں ہمیں کھوکھلا کر دیں گے، دنیا میں ہمیں کمزور اور بے آبرو کر دیں گے اور آخرت میں رسوا کر دیں گے، اللہ ان تمام اخلاقی اور سماجی اور تمام مالی جرائم سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں کو دین اسلام کا مرکز بنائیں۔ خالی مسجد میں اگر اللہ رسول کی بات ہوگی تو ہم محروم رہیں گے۔ مسجد میں بھی اللہ رسول کی بات ہو، بازار میں بھی ہو، گھروں میں بھی ہو، لین دین میں بھی ہو۔ اگر غلطی سے آپ نے 50 روپے کا نوٹ دیا ہے اور دکاندار سمجھ رہا 500 کا، 50 روپے کا نوٹ دیا ہے، اس کا مطلب 50 روپے سے کم کا آپ نے سامان لیا ہے، تب وہ واپس کر رہا ہے، اور غلطی سے وہ 500 سمجھ رہا ہے اور آپ نے گپ سے رکھ لیا تو آپ کی قیمت 450 بھی نہیں ہے۔ ہر قدم پہ اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہر قدم پہ اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ہمارا ایمان، ہماری غیرت ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ مانیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، ایمان لانے کے بعد، اللہ سے تعلق رکھنے کے بعد اب دنیا کی کوئی چیز اس تعلق کو بگاڑ دے، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ جب اللہ کو ہم نے مان لیا، خالق کائنات کو مان لیا، تو کوئی بھی قدم، کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی لالچ، کوئی بھی نفع نقصان اگر اس تعلق کو خراب کر دے تو ہم اللہ پر ایمان کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس مختصر سی مجلس کو اللہ تعالی بہت قبول فرمائے، اور ہونے والی شادی کو اللہ تعالی دونوں خاندانوں میں خیر و برکت کا ذریعہ فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ الہ العالمین ہم سب کے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرما لیجئے، کہنے سننے میں اور تمام اعمال میں اخلاص عطا فرما دیجئے۔ اپنی رضا اور مرضیات کے لیے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو قبول فرما لیجئے۔ ہم سب کو ایمان کی، یقین کی قدر نصیب فرما دیجئے۔ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت اور آپ کی شریعت کی عظمت، احترام اور پیروی نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین شادی بیاہ میں اور تمام معاملات میں، لین دین میں
حق حقوق کی ادائیگی میں ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائیے، آخرت میں جواب دہی اور حساب کتاب کا ہمیں استحضار نصیب فرمائیے، ہر گناہ سے ہر جرم سے ہمیں پاک فرما دیجیے، آخرت کی بہتر تیاری کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے۔ الہ العالمین دین کی ہر طرح کی خدمت کے لیے، نصرت کے لیے، تعلیم و تبلیغ کے لیے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہماری پوری ملت کو قبول فرما لیجیے۔ الہ العالمین ہمارے اس پیارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے، امن پسندوں کو غالب فرما دیجیے، شر پسندوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے، یا انہیں مغلوب مقہور فرما کر انہیں نابود فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمارے اکابر نے، اسلاف نے، اس وطن کے معماروں نے، اس وطن کے ہمارے تمام ہمارے بڑے علماء نے، مشائخ نے، جو خیر کے ادارے، خیر کی تحریکیں، خیر کی تنظیمیں، خیر کے شعبے قائم فرمائے ہیں، ان سب کو فروغ، وسعت، ترقی، دوام، استحکام نصیب فرمائیے، ہم سب کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما لیجیے۔ مولا کریم ہماری یہ حقیر دعائیں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔